سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 4 کاموں کا حکم دیا ہے۔ پہلا کام، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، ایک اللہ کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، یہ شرک ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو ابتدا میں آپ دعوت دیتے تھے خفیتاً، پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اب علی الاعلان، اوپنلی آپ دعوت دیں، پہلے سیکرٹلی دیتے تھے، اب اوپنلی دیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کھانا پکاؤ، دعوت کی، اور ان کو کھانا پہلے کھلایا، دعوت بعد میں دی، تبلیغ بعد میں کی۔ تو ابو لہب نے کہا کہ یہ کھانا کم تھا، سب کے لیے کافی ہو گیا، وہ معجزہ تھا۔ تو اس نے کہا نعوذ باللہ، یہ آپ نے جادو کیا ہے اس کھانے پر۔ تو وہ مجلس سے لوگ اٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ نہیں کی، موقع نہیں ملا۔ دوسرے دن پھر آپ نے دعوت کی، پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا، پھر دعوت دی ان کو۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ تیسری بات، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے ساتھ آپ نرمی برتی ہے ان کے ساتھ، اس لیے نرمی برتنی چاہیے بھائی، نرمی بڑی اچھی چیز ہے، پہلے بھی بتایا میں نے، اللہ کو سختی پسند نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے، حالانکہ پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے نا، پیغمبر تو ویسے ہی نرم ہے ایمان والوں، لیکن اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں آپ ایمان والوں کے ساتھ نرمی برتی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کو اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں تو ہم اور آپ کو نہیں نرمی برتنی چاہیے؟ خاص طور پر اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے جو نیچے کے لوگ ہو ان کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے۔ اور چوتھی بات، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اللہ پر توکل کیجئے۔ یہ 4 کام کامیابی کی 4 کنجیاں ہیں۔ اگر آپ دنیا میں اچھے مسلمان، کامیاب مسلمان ہو کر رہنا چاہتے ہیں، یہ 4 کام کریں۔ ایک، شرک نہ ہو، دوسرا یہ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی تبلیغ کریں، اور تیسرا کام نرمی اختیار کریں، چوتھا کام اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ سورہ نمل ہے